وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرت بالرعب. صدق الله صدق رسول النبي الكريم. قابل تعظیم و تکریم و تعظیم حضور کی باعظم اعلیٰ صاحب، معذب کرم علماء کرام، سامعین عزیزان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، میں رعب کے ساتھ مدد دیا گیا. جن عرفہ و اعلیٰ، بلند و بالا شانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالوں دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے، اس کا احاطہ کرنا تو کسی کے بس میں ہے نہیں، بلکہ یوں کہ یہ انسانیت کی سوچ و فکر کے احاطہ سے بالا تر بات ہے. یہ صرف رب کریم ہی جانتے ہیں. تو میں قبل اس کے کہ اس طرف جاؤں، سب سے پہلے میں ان خوبصورت پھولوں کی طرف اشارہ کروں گا جو آج یہ اسٹیج پہ آیا ہے لوٹن کے لیے. بات کرا کہ آپ صرف ایک بات کہ جن کے یہ بچے ہیں، یقینی طور پر ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اپنے پیر و مرشد نے عطا کی ہوئی ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ذکر پاک کو چنا. اور میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ اللہ کی موجودگی میں اللہ کریم نے جس کو اپنے نبی علیہ السلام کی محبت دی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی. جب جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، آپ کی نوازشات میں ہے وہ کبھی معلوم رہ نہیں سکتا. یقینی طور پر ہم بات کے لائے گی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور اس پہ خوش ہیں، تو یہ نہیں کہ کائنات کی ہر چیز اس سے خوش ہے، اس کے رب کریم بھی اس پہ راضی ہے. اب میں اس موضوع کی طرف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہی ہے، اس میں تھوڑا سا ایک ذرے کے برابر میں بھی اسے کے طور پر گزارش کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میں رعب کے ساتھ مدد دیا گیا. بے شمار معاملات آئے، غزوہ حنین سے قبل اس پہ لکھا گیا، لیکن جب یہ غزوہ آیا تو اصحاب رسول کے ایمان کی تکمیل اس طرح ہوتی ہے میں واقعے سے قبل کہ جب مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، تو وہاں کیا ہوتا ہے، کفر کا سب سے بڑا گڑھ عرب میں یہی تھا، انہیں شکست ہو جاتی ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 روز تک وہاں قیام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم کی منشا سے میں نے مدینہ المنورہ میں جانا ہے، وہاں ایک غلام کو گورنر مقرر کیا، واپسی طے ہوتی ہے، کفار کو خبر ہوتی ہے. وہ ساری کفار کے قبائل جو عرب میں موجود تھے پہلے سے مشورہ کر رہے تھے کہ اب ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے، آخری چارہ کار کے طور پر ایک دفعہ پھر متحد ہوتے ہیں، سارے مل کے کوشش کرتے ہیں شاید ہم شکایت دے سکیں اور بچ سکیں. تو انہوں نے اپنے جنگی فنون کو سامنے رکھتے ہوئے، راستہ تھا حنین کا، وہاں ایک تنگ درہ تھا، دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، وہاں سے گزر ہوتا تھا کہ اگر اس میں ہم چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، سامنے آنے کی تو آپ انہیں ضرورت باقی نہ رہی تھی، چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب مسلمان یہاں سے گزریں گے تو یکدم حملہ کرتے ہیں، تینوں کی بچھاڑ کرتے، شاید ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. تو وہاں بہت بڑا لشکر کئی ہزار کا وہاں اکٹھا ہوتا ہے، مسلح ہو کے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب کو لیے وہاں سے گزرتے ہیں تو اچانک چہار طرف پہاڑیوں کی اونچائیوں سے انہوں نے تینوں کی بوچھاڑ شروع کی. ایسی حالت پیدا ہوگی کہ جو آپ کے غلاموں میں سے جدھر دیکھتا آگے سے تیر اس کے آنکھوں پہ لگتا، جسم پہ لگتا، بے بسی ہو جاتی ہے. تو اس دن اصحاب رسول گزارش کرتے ہیں کہ حالت یہ ہوگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے پناہ لیتے ہیں. کوئی صحابی، کوئی غلام ایسا نہ تھا کہ وہ خود لڑ سکے یا حضور کی طرف سے، بلکہ ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے پناہ لے رہے تھے، آپ کے دامن میں ہی بچے ہوئے تھے اور کچھ چارہ نہ تھا. جب یہ حالت سامنے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سامنے آتی ہے اس طرح کہ یک ہمارے کانوں میں ایک آواز گونجتی ہے. اس طرح کی آواز آتی ہے، وہ آواز یہ تھی، انا النبی لا کاذب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. اے میرے غلاموں سمجھ لو ذرا. ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ
کیا میرے اصحاب میرے آگے سے ہٹ جاؤ. اپنی سواری کو آپ نے آگے بڑھایا, زمین سے ایک مٹی کی ایک مٹھ لیتے ہیں, کفار کی طرف پھینکتے ہیں, تو بہت بڑا لشکر کفار کا کئی ہزاروں پہ مشتمل تھا. جہاں کہیں وہ تھا سب کی آنکھوں میں پڑتی ہے تو وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے کہاں پڑھتے ہیں, ہر کافر پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. جب وہ بھاگتے ہیں اصحاب رسول سنبھلتے ہیں, پھر لڑائی کے لیے دوڑتے ہیں. 4000 کو انہوں نے گرفتار کیا, بقیہ و طائف کے پہاڑوں میں جا چھپتے ہیں, یہ پیچھا کر رہے ہیں. تو بات کر رہا تھا کہ اصحاب رسول کے ایمان کی اس طرح تکمیل ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے کہ ہم پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو, ہم لڑتے ہیں, شاید ہمارا بھی ساتھ فتح میں ہے. تو جب وہاں ہم نے دیکھا کہ ہر ایک بے بس تھا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں, کسی تلوار کے بغیر, کسی ساتھی کی کوشش کے بغیر, کسی کی ہمت کے بغیر, جبکہ وہ تھے ہی بے بس ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے یہ فرمانا اور کفار پہ لرزہ طاری ہو جانا, ان کا بھاگ جانا اور ہمارا فتح پانا, ہمیں پتہ چلا کہ کائنات کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں, سارے کفار اکٹھے ہو جائیں, سارا اسلحہ اکٹھے آ جائیں, ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں, وہ مقابلے کے لیے آئیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد کے محتاج نہیں ہے سوائے رب کریم کی طرف. آپ اکیلے ہی کافی ہیں, آپ کا ایک دفعہ فرما دینا کافی ہے. اب ہمیں پتہ چلا کہ ہم ہمیشہ جب آپ کی طرف سے کسی غزوہ میں شریک ہوتے ہیں, کسی تبلیغی کام میں جاتے ہیں, کسی سفر میں آپ کے ہمراہ ہوتے ہیں, تو نوازشات ہم پہ ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہیں. تو اسی لیے وہ حدیث پاک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ میں 1 ماہ کی مسافت کی دوری سے رعب کے ساتھ مدد دیا گیا ہوں. دشمن جہاں کہیں ہوگا اس پہ ہمیشہ میرا رعب طاری رہے گا. لوگ اسی وقت اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک رہیں گے, وہ مدد پائیں گے. اسی طرح ایک آتا ہے حدیث پاک میں واشجع الناس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ بہادر ہے. ایک دن مدینہ المنورہ میں ایسی خوفناک پہاڑوں سے آواز آتی ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں. پھر وہ قوم اکٹھے ہوتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں کہ کسی دشمن کا اٹیک تو نہیں, کوئی ہمارے خلاف منصوبہ تو نہیں, کیا کرنا چاہیے. مشورہ کیا, اکٹھے ہوئے, پھر سب نے پروگرام بنایا کہ مسئلہ ہو کے نکلتے ہیں, تفتیشی حال کرتے ہیں. جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے انہی پہاڑوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پہ تشریف واپس لا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے, اور ایسا گھوڑا جس پہ زین بھی نہیں ڈالی گئی, ننگی پیٹھ پہ سوار ہے. تو جب صحابہ رسول جا رہے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آگے سے آ رہے ہیں, اے میرے اصحاب کدھر جا رہے؟ گزارش کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک خوفناک آواز سنی ہے, اس کے بارے میں تفتیش کے لیے جا رہے ہیں کہ کس دشمن کی تیاری ہے, یہ کیا چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی وہ سنی, میں فی الفور وہاں پہنچا, وہاں شیطان نے یہ آواز دی تھی, آپ کو وہ ڈرانا چاہتا تھا, مجھے دیکھ کر وہ بھاگ گیا. جب صاحب نے دیکھا کہ اس گھوڑے پہ تو زین بھی نہیں ڈالی گئی, لگام بھی نہیں ہے, کیسے سواری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فی الفور جانا تھا, ننگی پیٹھ پہ سوار ہو گیا, تو اس گھوڑے کو میں نے دریا پایا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار ہونا کسی لگام کا, کسی دین کی محتاجی باقی نہیں رہی. وہ ایسے ہوا کہ جیسے وہ آپ نے پسند کیا اور وہ سواری آپ کے ساتھ چمٹی گئی ہے, نہ کسی چیز کے, کسی ہتھیار کے آپ محتاج ہے, نہ کسی دشمن سے ڈرنے والے. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دی, اور قیامت تک جہاں کہیں کائنات کا جو خطرہ ہوگا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں, اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں. ہم جس سے ذکر پاک کو لیے ہیں بیٹھے ہیں, یہ وہ ذکر پاک ہے جو رب کریم کو پسند ہے. ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کا ذکر پسند ہے, اور اللہ کریم کو رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر پسند ہے. جب اس کی پسند کا ذکر آپ لے لیں گے, یقینی طور پر اس کے پسند کے بندے بنیں گے. اس کو فروغ دیجیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کیجیے, اس سے بڑی نعمت نہیں ہے. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو اس کو سمیٹنے کی توفیق بخشے.